آج ہم کلام مقدس میں سے سبت کے بارے میں سیکھیں گے، سبت کی اہمیت کو جانیں گے کہ میرا اور آپ کا خدا ہماری زندگی میں کیا پلان رکھتا ہے۔ سبت کے دن کا ویسے کس کس کو پتا ہے کہ سبت کے دن کون سا دن تھا؟ سبت کا دن جو تھا وہ پہلے ہفتے کا دن تھا، کیونکہ خداوند نے کہا کہ سبت کا مالک میں ہوں۔ میرا اور آپ کا خداوند یسوع مسیح ناصری تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا، اور وہ دن اتوار کا دن تھا، اسی لیے ہم اتوار کو سبت کا دن مناتے ہیں۔ آمین۔ آج ہم سبت کی اہمیت کو جانیں گے کہ میرا اور آپ کا خداوند، میرا اور آپ کا تخلیق کرنے والا خدا سبت کی اہمیت ہماری زندگی میں کیا رکھتا ہے۔ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ ہمارے گھروں میں فنکشن جو ہے وہ سبت کے دن ہو رہے ہوتے ہیں، شادیاں سبت کے دن ہو رہی ہوتی ہیں، سالگرہ جو ہے وہ بھی ہم اتوار کے روز ہی رکھ رہے ہوتے ہیں۔ آج ہم نے جاننا ہے کہ اتوار کی اہمیت ہماری زندگی میں کیا ہے، اس 7ویں دن کی اہمیت ہماری زندگی میں یسوع نے کیا رکھی ہے۔ میرے ساتھ نکالیے گا خروج کی کتاب، اس کا 20واں باب اور اس کی 8ویں آیت کا ہم مطالعہ کریں گے۔ اس کے ساتھ خروج 31واں باب اس کی 13ویں آیت بھی نکالیے گا۔ آج تھوڑے سے حوالہ جات زیادہ ہوں گے جی۔ خروج کی کتاب اس کا 20واں باب اور اس کی 8ویں آیت کا ہم مطالعہ کریں گے، اور کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، تو خداوند اپنے خدا کا یاد کر کے سبت کے دن تو سبت کا دن پاک ماننا۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ کلام مقدس میں بڑی خوبصورت آیت ہم نے پڑھی۔ یہ کلام تب خدا نے اپنے بندہ مقدس موسیٰ کو دیا جب اس نے 10 احکام اپنے بندہ کو دیے، اور ان 10 احکام میں یہ دن یہ مقرر کر دیا کہ تو سبت کے دن کو کیا کرنا؟ پاک ماننا۔ سبت کے دن کو پاک ماننا، میری عبادت کرنا، میری پرستش کرنا، میری حمد و ثنا کرنا، اس دن تو نے کوئی اور کام نہیں کرنا۔ اس دن تو نے کوئی اور کام نہیں کرنا۔ اس کے ساتھ میں نے کہا حوالہ ہے کہ خروج کی کتاب اس کا 31واں باب اور اس کی 13ویں آیت سے ہم پڑھیں گے جی۔ کسی نے نکال لیا تو بنی اسرائیل سے یہ بھی کہہ دینا کہ تم میرے سبت کو ضرور ماننا، اس لیے کہ یہ میرے اور تمہارے درمیان تمہاری پشت در پشت ایک نشان رہے گا، تاکہ تم جانو کہ میں خداوند تمہارا پاک کرنے والا ہوں۔ بس تم سبت کو ماننا، اس لیے کہ وہ تمہارے لیے مقدس ہے۔ بس تم سبت کو ماننا اس لیے کہ وہ تمہارے لیے مقدس ہے۔ اور یہاں پر ہم نے اس آیت میں دیکھا کہ خداوند نے مقدس موسیٰ سے کہا کہ یہ نسل در نسل تمہاری زندگی میں یہ قانون رہے۔ کیا کرنا ہے؟ نسل در نسل، 10ویں قانون خدا نے کہہ دیا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ موسیٰ یہ تیری نسل میں ہے، تیرے بعد جو نسل آئے وہ نہ مانے، بلکہ خداوند نے کہا کہ نسل در نسل تیری نسل میں یہ قانون رہے کہ وہ سبت کے دن کو پاک مانے، سبت کے دن وہ کوئی کام نہ کرے، سبت کے دن وہ چھٹی کرے۔ خداوند کا کہنے کا مطلب تھا کہ میں نے تجھے 6 دن دیے ہیں، 6 دنوں میں تو خوب کام کر، میں تجھے منع نہیں کرتا، لیکن 7واں دن تو میرا ہے۔ ایک دن میں نے تجھ سے مانگا ہے، دیکھو 6 دن میں نے تجھے دیے ہیں، ایک دن تجھ سے مانگ رہا ہوں، وہ بھی تو مجھے نہیں دے رہا، وہ بھی 2-3 گھنٹے تو نے چرچ میں عبادت کرنی ہے جی۔ تھوڑا سا آگے پڑھیے گا اور جو کوئی ٹھیک ہے یہ جو پڑھ لے۔ بس تم سبت کو ماننا،
اس لیے کہ وہ تمہارے لیے مقدس ہے. جو کوئی اس کی بے حرمتی کرے وہ ضرور مار ڈالا جائے. جو کوئی اس کی بے حرمتی کرے وہ ضرور مار ڈالا جائے. خداوند کا کلام کہتا ہے کہ جو سبت کی بے حرمتی کرتا ہے، سبت کو ناچیز جانتا ہے. سبت کو ناچیز جاننے کا مطلب ہے کہ وہ اپنے خدا کو ناچیز جان رہا ہے. وہ خدا جس نے ہمیں 6 دنوں میں طرح طرح کی نعمتیں دی ہیں، تندرستی دی ہے، قوت طاقت زور دیا ہے اور اس دنیا پر ہمیں بحال رکھا ہے، اس خدا کو ہم ناچیز جان رہے ہیں. اس کے سبت کو ہم ناچیز جان رہے ہیں. خدا نے کہا کہ یہ قانون ہے، لکھ لے اور اپنی قوم کو بتا دے، پوری قوم کو بتا دے کہ جو سبت کے دن کام کرے وہ ضرور مارا ڈالا جائے. وہ کیا کرے؟ ضرور مار ڈالا جائے. اگلی کیا ہے؟ جو اس میں کچھ کام کرے وہ اپنی قوم سے کاٹ ڈالا جائے. جو اس میں کوئی کام کرے وہ اپنی قوم سے کاٹ ڈالا جائے. ہمارے خاندانوں میں، ہمارے قبیلوں میں، ہمارے بہن بھائیوں میں اکثر کوئی نافرمانی کرتا ہے تو ہم اسے اپنے خاندان سے الگ کر دیتے ہیں، اس سے ملنا جلنا، بات کرنا ختم کر دیتے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو خداوند کیا کہہ رہا ہے؟ خداوند کہہ رہا ہے کہ اسے اپنی قوم میں سے، اپنے قبیلے میں سے، اپنے خاندان میں سے کاٹ ڈال، سے نکال دے باہر. وہ میرے لائق نہیں ہے. تو آج ہم سبت کے دن کیا کر رہے ہیں؟ آج تو سارے کام ہی ہم سبت کے دن رکھے ہوتے ہیں. کام سے چھٹی بھی ہو تو ہم نے کام رکھے ہوتے ہیں، میں فلاں جگہ جانا ہے، منگنی کرنی ہے بیٹے کی وہ سبت کے دن، نکاح کرنا ہے وہ سبت کے دن، سالگرہ ہے وہ سبت کے دن، حقیقہ کر رہے ہیں وہ سبت کے دن، 40واں کر رہے ہیں وہ سبت کے دن. سب کچھ تو ہم سبت کے دن کر رہے ہیں. تو پھر بابرکت ٹھہرے ہم؟ کبھی بھی بابرکت نہیں ٹھہریں گے. جب پاک نکاح کی رسم ہو رہی ہوتی ہے تو خادم کھڑا ہو کے بیٹے اور بیٹی کو برکت دے رہا ہوتا ہے. لیکن خدا کہہ رہا ہے کہ جو سبت کی بے حرمتی کرتا ہے وہ میرے لائق ہی نہیں ہے. پھر وہ برکت کے لائق ہوگا وہ خاندان، وہ بیٹی اور بیٹا؟ آج ہمیں دیکھنا ہے کہ جب ہم سبت کی بے حرمتی کرتے ہیں، سبت کے روز یہ سارے کام کرنے ہوتے ہیں، تو پھر ہم برکت کس طرح سے پا سکتے ہیں؟ کبھی برکت نہیں پائیں گے، کیونکہ ہم نے خدا کے دن کو، خدا کی عبادت کے دن کو ہم نے بے حرمت کیا ہے، اسے ناچیز جانا ہے. ایک اور حوالہ نکالیے گا، احبار کی کتاب اس کا 19واں باب اور اس کی 30ویں آیت. یہ یہاں پر خدا کے گھر کے لیے ہے، اس کی ہم نے تعظیم کرنی ہے. احبار کی کتاب اس کا 19واں باب اور اس کی 30ویں آیت پر ہم غور کریں گے. تم میرے سبتوں کو ماننا اور میرے مقدس کی تعظیم کرنا، میں خداوند ہوں. خداوند کیا کہہ رہا ہے؟ کہ تو میرے سبتوں کو ماننا اور میرے مقدس کی کیا کرنا؟ تعظیم کرنا، عزت کرنا. میرے مقدس کی، مقدس کیا ہے؟ خدا کا گھر، خدا کی ہیکل. ہمارا جسم بھی کیا ہے؟ خدا کی. تو بھائی ہم تو اسے بھی بے عزت کر رہے ہیں. جب خدا کہہ رہا ہے کہ تیرا جسم جو ہے یہ میری ہیکل ہے، یہ میرا گھر ہے، ہم اسی کے گھر کو، اسی کی عبادت گاہ کو کام کاج پر لے کے جا رہے ہیں، اس کی بے حرمتی کر رہے ہیں. خدا کے گھر کی، خدا کی ہیکل کی بے حرمتی کر رہے ہیں ہم. اگر ہم یہ کر رہے ہیں تو پھر ہم خدا کے لائق ٹھہریں گے؟ برکتیں لیں گے؟ کبھی بھی نہیں لیں گے. ہم اکثر بیمار ہو جاتے ہیں تو خدا کے پاس آتے ہیں اور خدا سے کہتے ہیں کہ خداوند فوراً شفا دے دے، ہم مجھے فوراً شفا دے دے. حالانکہ سوچنا یہ چاہیے کہ میں وہ انسان جو بیمار ہوں، میں خدا سے کتنا دور تھا. اگر میں آج آ ہی گیا ہوں تو خدا کو حکم دے رہا ہوں کہ خداوند تو مجھے فوراً شفا دے دے. یہ ہوگا ہماری زندگی میں؟ کبھی نہیں ہوگا، کیونکہ ہم نے اس کے سبت کی تو عزت نہیں کی. اتوار کا دن جو اس نے ہمیں بخشا ہے اس کی تو ہم نے عزت ہی نہیں کی.
اس کی تو ہم نے تعظیم ہی نہیں کی، اس کی تو ہم نے عبادت نہیں کی، اس کی ہم نے پرستش نہیں کی، اسے ہم نے ناچیز جانا ہے، تو پھر خداوند ہمیں کس طرح سے برکت دے گا؟ ایک اور حوالہ نکالے گا، احبار کی کتاب اس کا 23واں باب اور اس کی 32ویں آیت پر ہم غور کریں گے۔ سبت کے بہت سارے حوالہ جات ہیں بائبل مقدس میں، بہت سارے حوالہ جات ہیں، غالباً سینکڑوں کے حساب سے یہ حوالہ جات دیے ہوئے خداوند نے۔ اور دیکھیں کہ سبت کا لفظ اگر بائبل مقدس میں سینکڑوں کی تعداد میں ہے تو اس کی اہمیت ہے ہماری زندگی میں۔ جو لفظ بار بار لکھا جائے بائبل مقدس میں، اس کی اہمیت ہے ہماری زندگی میں، ہمارے خاندانوں میں، ہمارے گھروں میں، ہماری فیملیوں میں۔ یہ ہم نے جاننا ہے، اس کی ہم نے عزت کرنی ہے۔ جی 23واں باب اس کی 32۔ یہ تمہارے لیے خاص آرام کا سبت ہو، اس میں تم اپنی جانوں کو دکھ دینا، تم اس مہینے کی 9ویں تاریخ کی شام سے دوسری شام تک اپنا سبت منانا۔ آمین۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ یہ تمہارے لیے خاص دن ہے۔ سبت کے دن تو اپنی جانوں کو کیا دینا؟ دکھ دینا۔ اگر تو روزے میں بیٹھ رہا ہے تو سبت کے دن بیٹھ، روزہ رکھ میری حضوری میں۔ ایک شام سے دوسری شام تک یہاں پر روزے کی ٹائمنگ بھی بتا دی گئی ہے۔ ہم اکثر کرتے ہیں کیا کہ روزہ رکھا ہے، صبح اٹھ کے ناشتہ بھی کر لیا 4 بجے سورج نکلنے سے پہلے۔ اکثر ہمارے بزرگ ایسا کیا کرتے تھے، لیکن خدا کا کلام ہمیں کہتا ہے کہ ایک شام سے کیا؟ دوسری شام تک۔ اگر تو نے آج عہد کیا ہے 8 بجے تو کل 8 بجے ہی کھولنا ہے تمہیں روزہ۔ اس میں کھانا پینا کچھ نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ روزہ صبح رکھا ہے 4 بجے اٹھ کے روزہ رکھا ہے تو پھر 3 بجے کھول لوں۔ یہ روزہ ہے؟ یہ تو جان کو دکھ دینا نہ ہوا، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ تو اپنی جان کو دکھ دے، اور دکھ تب ہی پہنچے گا جب ہم 24 گھنٹے بھوک کو برداشت کریں گے۔ یہاں پہ ہمیں ٹائمنگ بھی بتا دی ہے۔ آج ہمارے کچھ خادمین کہتے ہیں کہ جی اتوار کے دن تو روزہ ہی نہیں ہوتا، کچھ ڈومینیشن ہے، وہ کہتے ہیں کہ اتوار کے دن روزہ رکھنا ہی نہیں چاہیے۔ خدا کا کلام کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ سبت کے دن پہ تو روزہ رکھ۔ اگر ہم متی کی انجیل کو پڑھیں تو وہ خداوند کہتا ہے کہ پہلے نمبر پہ تو روزہ رکھ ہی نہ، میں نے تجھے کہتا روزہ رکھ، لیکن اگر روزہ رکھا ہے تو اسے پورے طریقے سے رکھ، میرے سبتوں کو ماننا، اس کی بے حرمتی نہ کرنا، عبادت کرنا ان دنوں میں، اپنی جانوں کو دکھ دینا، روزے رکھ کے میرے گھروں میں آ کے عبادت کرنا، پھر میں تجھے وہاں برکت کروں گا۔ احبار کی کتاب 26واں باب اور اس کا دوسری آیت ہم پڑھیں گے، غور کیجئے گا ذرا۔ جی سر۔ تم میرے سبتوں کو ماننا اور میرے مقدس کی تعظیم کرنا، میں خداوند ہوں۔ آگے۔ اگر تم میری شریعت پر چلو اور میرے حکموں کو مانو اور ان پر عمل کرو تو میں تمہارے لیے بر وقت می برساؤں گا اور زمین سے اناج پیدا ہوگا اور میدان کے درخت پھلیں گے، یہاں تک کہ انگور جمع کرنے کے وقت تک تم دوڑتے رہو گے، اور جوتنے بونے کے وقت تک انگور جمع کرو گے، اور پیٹ بھر اپنی روٹی کھایا کرو گے، اور چین سے اپنے ملک میں بسے رہو گے۔ آمین۔ خداوند کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ اگر تو میرے سبتوں کو مانے گا، 7ویں دن میری عبادت کرے گا، تو میں تیرے کام کاج میں برکت ڈالوں گا، تیرے ہاتھ کے کام میں برکت ڈالوں گا۔ کہہ رہے ہے کہ تو اپنے ملک میں برکت ہوگا۔ تو آج ہم نے غور کرنا ہے، آج ہم پیٹ بھر کر روٹی کیوں نہیں کھا رہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ کیونکہ خدا کا کلام تو کہتا ہے کہ اگر تو میرے آئین پر، میرے قوانین پر
عمل کرے گا، میرے کلام پر عمل کرے گا، تو میں تجھے ہرگز بھوکا نہ رکھوں گا، بلکہ اگر تو نے انگورستان میں انگور کی فصل لگائی ہوئی ہے تو وہ بھی تو بکثرت کاٹے گا۔ خداوند کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ خداوند کتنا بھلا خدا ہے کہ وہ ہمارے لیے بھلائی کو پیدا کرتا ہے۔ خداوند کہتا ہے کہ میرے آئین کو مان۔ خداوند نے انسان کو بنایا تاکہ وہ اس کی عبادت کرے، اس کی پرستش کرے، اس کی حمد و ثنا کرے۔ خداوند نے اگر کوئی کام کروانا ہوتا تو فرشتے اس کی حضوری میں کروڑوں کی تعداد میں ہیں، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں فرشتے ہیں۔ خداوند ان سے کہہ دیتا کہ میرے یہ کام کرو، اور وہ خدا کے حکم کو بجا بھی لاتے ہیں، کیونکہ وہ خدا کی حضوری میں کھڑے رہتے ہیں اور ہر وقت 24 گھنٹے قدوس قدوس کا نعرہ بلند کرتے ہیں۔ تو خداوند ہم سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اس نے کہا اے انسان، میں نے تجھے خلق کیا ہے، میں نے تجھے بڑے پیار سے بنایا ہے اپنی عبادت کرنے کے لیے۔ 6 دن میں تجھے دے رہا ہوں، 7ویں دن تو نے میری عبادت کرنی ہے۔ تو آج ہم نے اپنی زندگیوں میں یہ عہد کرنا ہے کہ کیا 7ویں دن کی ہماری زندگی میں کوئی اہمیت نہیں ہے؟ کیا ہم 7ویں دن کو ناچیز جانتے ہیں؟ اور اگر ہم 7ویں دن کو ناچیز جانتے ہیں تو ہم اپنے خداوند کو ناچیز جانتے ہیں، اپنے خداوند کو نہیں مانتے، اس کی پرستش نہیں کرتے، اس کی مدح سرائی نہیں کرتے۔ میں نے کہا کہ ہم جب بیماری کی حالت میں، مصیبت کی حالت میں، پریشانی کی حالت میں ہوتے ہیں تو خدا کے پاس آتے ہیں اور خدا سے کہتے ہیں کہ خداوند فوراً میرا کام کر دے، فوراً میرا مسئلہ حل ہونا چاہیے۔ ایسا کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ ہم 2-3 اتوار چلے گئے چرچ میں تو خداوند میں 2-3 اتوار تیرے پاس چرچ میں آؤں، مجھے تو شفا ملی ہی نہیں، مجھے تو برکت ملی ہی نہیں، میری زندگی سے تو مصیبتیں گئی نہیں۔ لیکن دیکھو کہ وہ خدا جس نے تمہیں، اگر تمہاری عمر 40 سے اوپر ہے تو 40 سال دیے ہیں تو نے، خداوند نے تجھے، اور 40 سالوں میں دیکھ کہ تیرے خدا نے ان 40 سالوں میں تجھے کون کون سی نعمتیں دی ہیں۔ سب سے بڑی نعمت کہ خدا نے تیری سانسوں کو بحال رکھا ہے۔ تیری سانسوں کو کیا رکھا ہے؟ ہاسپٹل میں چلے جائیں تو آکسیجن لگوانے کے لیے بڑے پیسے دینے پڑتے ہیں، وہاں پہ سلنڈر خریدنا پڑتا ہے، ایسا ہی ہے۔ تو خداوند کی شکر گزاری کریں کہ اس نے فضا میں ہمارے لیے آکسیجن ہمیں مہیا کی ہوئی ہے بنا پیسوں کے۔ یہ خدا کی شکر گزاری ہے کہ نہیں ہے؟ پھر دیکھیں کہ خداوند آپ کے گھر میں، آپ کو اپنے خاندان میں اچھی اچھی نعمتیں دے رہا ہے۔ آپ کے بچے سرفرازیوں کی طرف بڑھ رہے ہیں، آپ کا خاندان ترقیوں کی طرف بڑھ رہا ہے، آپ کے خاندان میں کوئی مسئلے مسائل نہیں ہے۔ یہ خدا کی نعمت ہے کہ نہیں؟ یہ بھی خدا کی نعمت ہے۔ اور ان نعمتوں کے لیے بھی شکر گزاری کریں کہ جن کے ہم لائق نہیں تھے، خداوند نے ہمیں ان کے لائق بنا دیا۔ لیکن پھر بھی ہم سبت کے دن کو نہیں اہمیت دیتے۔ یہ ہماری زندگی میں خدا نے حکم رکھا ہوا ہے، یہ حکم ہے خدا کا۔ 10 حکموں میں سے یہ بھی ایک حکم ہے، اور ہم اسی کو ہی نہیں مانتے۔ تو جب ہم اپنے خدا کے حکموں کو نہیں مانتے تو خدا پھر ہمیں ڈانٹے گا کہ نہیں ڈانٹے گا؟ آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ اگر ماں باپ کی اولاد کہنا نہ مانے تو ماں باپ اس کے سے کیسے سمجھاتے ہیں؟ اگر کسی رشتہ دار کا کہنا نہ مانے تو وہ رشتہ دار بہت سی باتیں کرتا ہے، بہت ساری جگہوں پہ بے عزت کرتا ہے، ہمیں کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ تو پھر خدا کا حکم تو ہم مان نہیں رہے۔ خدا کہہ رہا ہے کہ میرا حکم مانو گے تو میں تجھے برکت دوں گا، وافر مقدار میں برکت دوں گا۔ ایک اور حوالہ نکالیے گا، گنتی کی کتاب اس کا 15واں باب، اس کی 32ویں آیت پر غور کریں گے۔
15वां बाब और उसकी 32वीं आयत पर गौर करेंगे। जी सर पढ़िएगा। और जब बनी इसराइल बियाबान में रहते थे, उन दिनों एक आदमी उनको सब्बत के दिन लकड़ियां जमा करता हुआ मिला, और जिनको वो लकड़ियां जमा करता हुआ मिला, वो उसे मूसा और हारून और सारी जमायत के पास ले गए। उन्होंने उसे हवालात में रखा, क्योंकि उनको ये नहीं बताया गया था कि उसके साथ क्या करना चाहिए। तब खुदावंद ने मूसा से कहा कि ये शख्स जरूर जान से मारा जाए, और सारी जमायत लश्करगाह के बाहर उसे संसार करे। आमीन। खुदावन के कलाम में क्या लिखा हुआ है? कितनी खूबसूरत बात है खुदा ने की है। आप कहेंगे भाई साहब आप खूबसूरत बात कह रहे हैं, वहां पर उस बंदे को मार डाला जा रहा है। खुदावन ने कहा कि सब्बत के दिन जब तूने काम नहीं करना तो नहीं करना। लकड़ियां चुन रहा था ना, लोगों ने पकड़ लिया, पकड़ के मूसा के पास ले गए, उन्होंने कमरे में बंद कर दिया। मर्दे खुदा मूसा खुदा के पास गया, उसने कहा खुदावंद इसने सब्बत के दिन की बेहुरमती की है, अब तू ही आइन बता। तो खुदावंद ने कहा जरूर मार डाला जाए और लश्कर गाह के बाहर चौक में खड़ा कर दो, संसार करो, पत्थर मारो इसे सारी कौम। हमसे भी पूछा जाएगा ऊपर जब हम जाएंगे, तो भाई तूने सब्बत के दिन को क्यों नहीं माना। देखिए कितना सख्त कानून है। सब्बत के दिन की अहमियत देखिए। इबादत करना खुदा को कितना अच्छा लगता है। वो कहता है कि मेरी इबादत करो, मेरी प्रस्तिश करो, मेरी हम्दो सना करो, मेरी शुक्रगुजारी करो, क्योंकि सब कुछ मैं ही तुम्हें मुहैया करने वाला खुदा। और आज हमने कहते हैं हम फजल के दौर में है जी। फजल के दौर में इबादत करें ना करें, हम फजल के दौर में हैं। कहते हैं कि नहीं कहते? हम फजल के दौर में हम बीमार होंगे, खुदावंद हम फजल के दौर में हमें शिफा दे दे खुदावंद, क्योंकि हम फजल के दौर में हैं। खुदावंद मेरे कारोबार बंद हो गया है, कारोबार को खोल दे खुदावंद, क्योंकि मैं फजल के दौर में हूं। मैं चर्च नहीं आऊंगा, इबादत नहीं करूंगा, क्योंकि मैं फजल के दौर में हूं। खुदावंद मेरा खानदान लड़ाई झगड़ों में पड़ा हुआ है, घर में हर वक्त लड़ाई झगड़े हैं, इन्हें दूर कर दे, लेकिन मैं इबादत नहीं करूंगा, मैं तेरे चर्च नहीं आऊंगा, मैं तेरी हैकल में नहीं आऊंगा, क्योंकि मैं फजल के दौर में हूं। इस फजल के दौर को हमने बहुत इजी लिया हुआ है, हालांकि सबसे सख्त दौर भी यही है। हाँ, खुदा हमें मौके फराहम करता है। फजल के दौर में खुदा कहता है भाई आज भी सीख ले, तुझे मौका दे रहा हूं, तेरी जिंदगी में टाइम दे रहा हूं। आज भी जान ले, आज भी जान ले कि मैं ही तेरा खुदावंद हूं, मैं ही तेरा। आखिरी हवाला पढ़ेंगे मत्ती की अंजील, उसका 12वां बाब, उसकी 8वीं आयत पर हम गौर करेंगे। आखिरी हवाला जा मत्ती की अंजील, मुकद्दस मत्ती की अंजील 12वां बाब और उसकी 8वीं आयत पर हम गौर करेंगे। अगर आप इसे पहली आयत से 8वीं आयत तक पढ़ें तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा कि खुदावंद ने क्यों कहा कि सब्बत का मालिक मैं हूं। लेकिन हम 8वीं आयत को हम पढ़ेंगे। जी सर। क्योंकि इब्ने आदम सब्बत का मालिक है। क्योंकि इब्ने आदम और इब्ने आदम कौन है? यीशु मसीह नासरी। यीशु मसीह नासरी कौन है? यहोवा खुदा। उसने कहा सब्बत का मालिक मैं हूं, तुम नहीं हो सब्बत के मालिक। इसीलिए हमें मेरे अजीजों, जो सब्बत का मालिक है उसकी हजूरी में उसकी इबादत, प्रस्तिश, हम्दो सना हमने करनी है। और मेरा ईमान है कि अगर हम सब्बत के दिन की अहमियत जान लें तो जैसा खुदावंद ने कहा कि मैं तुझे पेट भर रोटी दूंगा, तेरे पास खत्म नहीं होगी। जो 6 दिनों में तूने कमाया हुआ है वो खत्म नहीं होगा। क्योंकि आज इंसान की जिंदगी में लालच होता है
کہ 7वें दिन بھی کام کاج کیا جائے, کیونکہ ہم کہتے ہیں جی پوری نہیں پڑتی. پوری کیوں نہیں پڑتی بھائی بتائیں ذرا مجھے. اس وقت بھی جب ایک اکیلا باپ 8-10 بچے کھانے والے, بجلی کے بل, شادیوں بیاہوں میں اخراجات, کپڑے, اسکول کے خرچے پورے ہوتے تھے کہ نہیں ہوتے تھے؟ کیوں ہوتے تھے؟ یاد سیکھے گا, کیونکہ برکت تھی. وہ خدا کی اہمیت جانتے تھے, وہ خدا کی عبادت کرتے تھے, وہ خدا کی پرستش کرتے تھے, وہ خدا کی حمد و ثنا کرتے تھے. اور خداوند سے کہتے ہیں کہ خداوند تو ہی مالک ہے میرا, تو ہی ان سب پریشانیوں سے نکالنے والا. سارے کا سارا خداوند پر بوجھ ڈالتے تھے, اور خداوند نے بھی کہا ہے تم اپنا بوجھ کیا کرو, مجھ پر ڈال دو. آج ہم انسان اپنا بوجھ اپنے کندھوں پہ لے کے چلنا پسند کرتے ہیں, کہ اپنے مسئلے خود حل کرنا چاہتے ہیں. کہ بھائی جب ہم خداوند سے کہیں گے, خداوند ہمیں حکمت دے گا, عقل دے گا, ہمارے لیے وسائل پیدا کرے گا, ہمارے لیے لوگ مہیا کرے گا. یہ خداوند کی قدرت ہے. آمین آمین. خداوند مجھے اور آپ کو آج کے کلام کی برکت دے, آج کے کلام کے وسیلہ سے برکت دے. اور آخر میں ہم یہی کہیں گے, میں یہی کہوں گا کہ ہمیں سبت کے دن کی اہمیت کو اپنی زندگی میں رکھنا ہے. جان لیں, خود بھی, رشتہ داروں, عزیزوں کو بھی بتائیں کہ اتوار کے روز ہم نے کام کاج نہیں کرنا. بند کرو.